السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، عربی گرامر سیکھنے کے لیے یہاں جو کتابیں ہمارے سامنے ہیں اس کا نام ہے علم النحو۔ یہ آپ دیکھ لیں، علم النحو نام ہے۔ علم النحو مولانا مشتاق احمد چرتھاولی رحمہ اللہ، چرتھاولی بھی بولتے ہیں، چرتھاولی بھی بولتے ہیں، تو ان کی کتاب ہے علم النحو۔ عربی گرامر کو سیکھنے کے لیے ماشاءاللہ بہت زبردست کتاب ہے۔ تو ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ اس کتاب کو شروع کرنے کا۔ تو جن ساتھیوں نے یہ کتاب پڑھنی ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ اس کتاب کو خود بھی اس کو سیکھے، اور جو آپ کے ساتھی دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے تجوید بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عربی قواعد بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہر لفظ کا معنی کچھ نہ کچھ تبدیلی کے ساتھ اس کا معنی بدلتا رہتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ ہے، اس لفظ کو ہم کیسے پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے، اور یہ اصل میں کیا تھا کیا نہیں تھا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز اس کتاب میں ہم پڑھیں گے۔ میں آپ کو خلاصتاً یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علم النحو جو ہم پڑھتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے، پھر میں آپ کو اس کے جو اصل مقصد ہے وہ بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اس کا معنی یہ ہے کہ نحمدہ، ہم اس ذات کی تعریف کرتے ہیں، یعنی اللہ کی تعریف۔ پیچھے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر ہو گیا ہے، تو مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ونصلی علی رسولہ، اور درود بھیجتے ہیں اس کے رسول، وہ رسول الکریم جو بڑی عزت والا ہے، کرم والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں، اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام پر ہم درود بھیجتے ہیں۔ یہ دو کام ہر کتاب کے شروع کرنے سے پہلے انتہائی ضروری ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی تعریف سے ایک کام شروع کریں، اللہ کے نام سے شروع کریں۔ اس کی تفصیلات آگے آئے گی کہ بسم اللہ سے اور حمد سے، اس کو حمد کہتے ہیں نا، نحمدہ، یہ آپ دیکھیں۔ تو بسم اللہ سے شروع کرنا اور حمد سے شروع کرنا، یہ دو چیزیں ضروری ہے۔ اب حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بسم اللہ سے ہر کام کو شروع کرو، یہ بھی آتا ہے کہ حمد سے، اللہ کی تعریف سے ہر کام کو شروع کرو۔ تو آپ آسان الفاظ میں یہ سمجھیں، باقی تفصیلات بہت ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا۔ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ہم بسم اللہ سے بھی شروع کر رہے ہیں، الحمدللہ سے بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ ہو یا نحمدہ ہو، جو بھی ہو، یہ اللہ کی تعریف پر دلالت کرتی ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کی تعریف ہی کر رہے ہیں۔ شروع میں کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور پھر اسی ذات کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اور ہم درود بھیجتے ہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ بڑی عزت والا ہے۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ علم النحو کی تعریف۔ علم النحو یعنی اس علم کی، یہ تو جو ہمارے پاس کتاب ہے اس کا نام بھی علم النحو ہے، جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے علم النحو ہے۔ اس کا نام علم النحو کتاب کا بھی ہے، لیکن اصل اس علم کا نام ہے نحو، علم النحو۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عربی کا علم النحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب، اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ تو آخری حرف کی حالت کیسے معلوم ہوتی ہے وہ چیز میں آپ کو انشاءاللہ بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ عربی کا جو علم النحو ہے، یہ مراد آسان الفاظ میں یہ کہو گرامر ہے۔ تو اس گرامر کو سے کیا فائدہ ہوگا وہ بتا رہے ہیں۔ وہ علم ہے کہ جس میں یہ تین کام ہو، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے، کوئی کلمہ اسم ہوگا، کوئی فعل ہوگا، کوئی حرف ہوگا، ان تینوں کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ یعنی یہ آپ یہ سمجھے کہ یہ ٹکڑے ہیں، اور اسم ہے یہ ایک ٹکڑا، فعل دوسرا ٹکڑا، اور حرف تیسرا ٹکڑا۔ تو کسی بھی جملے میں یہ تین چیزیں جمع ہوتی ہے، کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی دو ہوتی ہے، کبھی تین ہوتی ہے، کبھی تینوں ہوتے ہیں، کبھی دو ہوتے ہیں، اس طرح کی مختلف چیزیں آ سکتی ہیں۔ اور تو اسم
فعل اور حرف یہ کیا چیز ہے، انشاءاللہ اس کے پر بھی آگے ہم تفصیلی بحث کریں گے۔ تو خلاصہ یہ سمجھے کہ کسی بھی جملے میں اسم، فعل اور حرف یہ جوڑ کر جب ہم جملہ بناتے ہیں تو جملہ بنانے کی ترکیب کیا ہے، یعنی اس کو جوڑنا کیسے ہے، کس کو پہلے لانا ہے، کس کو بعد میں لانا ہے، اور ہر کلمے کا جو آخری حرف ہے اس کی حالت معلوم ہو۔ یہی مثال ہم لے لیتے ہیں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اب مثال کے طور پر نحمد فعل ہے، اور یہ جو ہو ضمیر آپ کو گول نظر آ رہی ہے یہ ضمیر اسم ہے، تو دیکھو فعل بھی آ گیا، اسم بھی آ گیا، پھر یہ واو یہ حرف ہے، تو فعل، اسم اور حرف یہ تین چیزیں جمع ہو گئی۔ تو ایک ہی جملے میں ان کو کس طرح جمع کرنا ہے، پہلے کس کو لانا ہے پھر کس کو لانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اس کا کیا معنی ہوگا، اس کا کیا معنی ہوگا، یہ ساری چیزیں ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اچھا، اس سے بھی جو بہت انتہائی اور ضروری چیز ہے آپ کو وہ میں بتانے لگا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ آخر میں انہوں نے کیا بتایا کہ جملہ بنانے کی ترکیب بھی آپ کو آئے، جیسے یہاں میں نے بتایا کہ پہلے فعل لاتے ہیں، پھر جو ہے اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ لاتے ہیں، پھر مفعول لاتے ہیں، پھر آگے اس طرح چلتے جاتے ہیں۔ یہ جملے کے بنانے کی جو ترکیب ہے وہ آپ کو سکھائیں گے اس میں۔ اور سب سے ضروری چیز جو علم النحو میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ یہ چیز، یہ دوسرا جز آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک تو جملہ بنانے کی ترکیب، اور دوسرا ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو، یہ بھی اس علم النحو سے پتہ چلے گا۔ مثال یہ کہ یہ جو ایک جملہ ہے نا، نحمدہ، صحیح ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ اب یہ آخر میں جو دال ہے یا مثال ہو ضمیر ہے نا، یہ آخری کلمہ ہے۔ اسی طرح نصلی، اس میں یا آخری کلمہ ہے۔ اعلی، اس کا آخری کلمہ یہ یا کھڑا زبر ہے۔ اسی طرح رسول ہی ہے، یہ جو ہا آپ کو نظر آ رہی یہ آخری کلمہ ہے۔ الکریم میں میم آخری کلمہ ہے، آخری حرف ہے نا، کلمے سے مراد حرف۔ اب دیکھیں اس میں سے آخری جو حرف ہے ان کو ہم کیسے پڑھیں گے، مثال میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہ جو رسول ہی، رسول میں لام آخری ہے اور ہا الگ ہے، اسی طرح الکریم میں میم آخری ہے۔ اب یہ جو دو لفظ ہے، مثال آخری حرف رسولی کا لام ہے، یہ رسول میں ہم لام کے نیچے زیر کیوں پڑھتے ہیں؟ سوال سمجھ آ رہے ہیں؟ تو زیر کیوں پڑھتے ہیں؟ آیا ہم اس کو رسول ہی کیوں نہیں پڑھ سکتے، رسول لہو کیوں نہیں پڑھ سکتے، رسول لہو کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یعنی یہ نیچے زیر کیوں ہے؟ اور اسی طرح الکریمی، اس میں آخر میں میم کے نیچے زیر کیوں ہے؟ یہ دو چیزیں بہت انتہائی ضروری چیزیں اس علم میں آپ کو یہی چیز سکھائیں گے کہ ہم اس کے نیچے زیر کیوں پڑھتے ہیں، اس کے نیچے زیر کیوں پڑھتے ہیں، اس میم کے نیچے زیر کیوں پڑھتے ہیں، آیا ہم اس کو زبر کیوں نہیں پڑھ سکتے، پیش کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اسی طرح میم کے نیچے ہم زبر کے زیر پڑھتے ہیں، اس کے اوپر ہم زبر کیوں نہیں پڑھ سکتے، ہم پیش کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ چیز ضروری ہے۔ یہ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، خرج زید من الدار، آپ دیکھیں خرجہ یہ پہلے آ گیا، یہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں آگے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق علم صرف کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ زید، اب یہ دیکھو زید انسان کا نام ہے، ایک انسان کا نام زید ہے، یہ کہہ رہے کہ زید نکلا من الدار، گھر سے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ زیدن، یہ جو آپ کو دال کے اوپر دو زبر نظر آ رہے، دو پیش، اب یہ دو پیش کیوں ہیں؟ یہ سوال انتہائی ضروری۔ آیا ہم اس کو زیدن دو زبر کیوں نہیں پڑھ سکتے، زیدن دو زیر کیوں نہیں پڑھ سکتے، یہ پیش کیوں ہے؟ تو کیا ہم نے خواہ اس کو پیش پڑھ دیا؟ ایسا نہیں ہے، یہ انتہائی ضروری چیز اس علم النحو میں آپ کو یہی چیز سکھائیں گے کہ یہ زیدن ہم نے کیوں پڑھا ہے۔ اسی طرح الداری ہے، اس کے نیچے بھی زیر ہے، یہ را کے نیچے جو زیر ہے ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس را کے نیچے زیر کے بارے میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ اس لیے ہم پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں من داخل ہے، اور من کیا ہے؟ من حرف جر ہے۔ اس طرح کی مثلا بہت سارے قاعدے یہ چیزیں آپ کو سکھائیں گے۔ ایک اور بہت ضروری چیز ہے، اب مثال زیدن میں ہم دال کے پر جو آخری لفظ ہے اس پر اعراب کیا ہے، زبر زیر پیش کون سا آئے گا، کیا آئے گا، کس طرح آئے گا، یہ چیزیں اس سے ہوں گی۔ اب یہ جو زا ہے نا، یہ پہلا حرف، علم الصرف یا نا علم النحو آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس کے اوپر زبر کیوں ہے۔ اسی طرح یہ یا ساکن ہے، تو اس علم میں آپ کو کبھی بھی نہیں بتایا جائے گا کہ یہ یا ساکن کیوں ہے، کہیں پر آ جائے گا، خیر وہ ضمن میں وہ الگ بات ہے، لیکن ویسے ان کے بارے میں آپ کو نہیں بتائے گا۔ اس علم النحو کا کام یہ ہے کہ یہ دال آخری حرف کے بارے میں آپ کو بتائے گا
کہ اس پر پیش کیوں ہے۔ اسی طرح الدار میں را کے نیچے زیر کیوں ہے، الف لام کا کیا مسئلہ ہے، یہ الف لام پر زبر زیر پیش کیا آئے گا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ الدار، اسی طرح دال کے اوپر جو زبر ہے، الف کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اس علم میں جو سب سے بنیادی چیز آپ کو بتائیں گے وہ یہ آخری حرف کے بارے میں کہ آخری حرف میں ہم زیر کیوں پڑھتے ہیں۔ میں اس کی قرآن کریم سے آپ کو ایک مثال دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الحمدللہ، اب دیکھو الحمد، یہ آخر میں الحمد ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم الحمد کیوں نہیں پڑھ سکتے، الحمدہ یہ کیوں نہیں پڑھ سکتے، الحمد، الحمد، الحمدی۔ یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو زبر زیر پیش کی تبدیلی ہے یہ ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ سارا آپ کو اس علم کے اندر سکھایا جائے گا کہ اس علم میں کون سے حرف کو زبر زیر پیش کہاں پر کس طرح پڑھنی ہے، انشاءاللہ العزیز یہ ساری تفصیلات اس میں ذکر ہوں گی۔ تو یہ تو بس میں نے آپ کو صرف مختصراً تعریف بتائی ہے، باقی جو چیزیں وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اس کو سیکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ ایک ایک چیز لازمی دیکھیں، یہ زنجیر کے کڑی کی طرح ہے۔ آپ کو تعریف سمجھ آ گئی تو پھر اگلا فصل بھی سمجھ آئے گا، یہ سمجھ آ گئی تو اگلا والا سمجھ آئے گا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو یہی سمجھ نہیں آیا تو اگلا بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، اس سے اگلا بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ بنیاد ہے، بنیاد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اب اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو یا کوئی بات پوچھنی ہو یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ مجھے کمنٹ میں بتائے، میں انشاءاللہ ضرور ان کی رہنمائی کروں گا۔ اور ابتدا میں جو چیزیں ضروری ہے وہ آپ سمجھیں گے تو بعد میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، اس لیے غور سے سنیں، پڑھیں، اور کتاب بھی آپ اپنے پاس نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں یا کہیں پر بھی رکھ لیں۔ یہ علم النحو نام ہے، علم النحو، صحیح ہے۔ یہ مولانا مشتاق احمد شرطاولی رحمہ اللہ مؤلف ہو، یعنی اس کا مصنف یہ ہے، تو یہی آپ ڈاؤن لوڈ کریں، یا کوئی اور اچھے انداز کا ہوگا تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ خیر، اس کو اپنے پاس رکھیں اور دیکھیں، اور کوئی سوال ہو تو پھر آپ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں، میں انشاءاللہ پھر آپ کو اس کی وضاحت اگلی کسی ویڈیو میں کر دوں گا۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام۔